اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاسِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِنْتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا۔ تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں لے چلتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، یقیناً وہ تمہارے ساتھ بڑی رحمت کا معاملہ کرنے والا ہے۔ اور جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جن دیوتاؤں کو تم پکارتے ہو وہ سب غائب ہو جاتے ہیں، اور بس اللہ ہی رہ جاتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ تمہیں بچا کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے پھر منہ موڑ لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو کیا تمہیں اس بات کا کوئی ڈر نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خشکی ہی کے ایک حصے میں دھسا دے، یا تم پر پتھر برسا دے والی آندھی بھیج دے، اور پھر تمہیں اپنا کوئی رکھوالا نہ ملے؟ اور کیا تم اس بات سے بھی بے فکر ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ اسی سمندر میں لے جائے، پھر تم پر ہوا کا طوفان بھیج کر تمہاری ناشکری کی سزا میں تمہیں غرق کر دے، پھر تمہیں کوئی نہ ملے جو اس معاملے میں ہمارا پیچھا کر سکے۔ سورہ بنی اسرائیل کی 66 سے لے کر 69 تک کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ناشکری کا شکوہ فرما رہے ہیں کہ انسان کتنا ناشکرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے انعامات اور احسانات بندوں پر کر رکھے ہیں، اس کے باوجود انسان کتنی ناشکری کرتا ہے اور کتنا ناشکرا ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں لے کر چلتا ہے۔ اندازہ لگائیے یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ کشتی اتنی وزنی ہوتی ہے، آپ ایک چھوٹا سا کنکر، چھوٹا سا پتھر پانی میں ماریں، سمندر میں ماریں، وہ کنکر اور پتھر ڈوب جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی کرشمہ سازی دیکھیے کہ اتنی بڑی کشتی اور اتنے بڑے بڑے جہاز، پانی کے سمندری جہاز، اللہ تعالیٰ ان کشتیوں کو، ان جہازوں کو اپنی قدرت کاملہ سے ڈباتا نہیں، بلکہ اس کو لے کر کے چلتا ہے اور اس کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہواؤں کا انتظام کرتا ہے۔ اگر ہوا نہ چلے تو وہ کشتی جہاں سمندر میں ہے وہیں رک جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے بطور احسان دیکھیں یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کشتیوں کو سمندروں میں لے کر کے چلتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ فضل سے مراد یہاں روزی ہے۔ آج بھی اس موجودہ ترقی یافتہ دور میں سمندری جہازوں اور سمندری کشتیوں کی بڑی اہمیت ہے۔ بڑے بڑے سامان جو ایک ملک سے دوسرے ممالک میں پہنچائے جاتے ہیں وہ انہی کشتیوں اور پانی کے جہازوں سے پہنچائے جاتے ہیں۔ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے یہاں جو چیزوں کا استعمال کرتے ہیں ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک جو مصنوعات اور وہاں کی پیداوار ایک ملک سے دوسرے ملک میں جو جاتی ہیں وہ انہی کشتیوں اور انہی جہازوں کے ذریعے وہ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بطور انعام فرما رہے ہیں کہ وہ خدا جو کشتیوں کو سمندر کی تہ میں، سمندر میں چلاتا ہے اور منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ پھر آیت کریمہ جو دوسری پڑھی گئی ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم سمندر میں سفر کرتے ہو اور جب تم سمندر میں جہازوں میں یا کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور اس وقت جب طوفان آتا ہے اور طوفان کی زد میں جب وہ کشتی آتی ہے
اور موجوں میں ہچکورے جب کشتی کھانے لگتی ہے تو ایسے موقعوں پر تمہارے سارے معبودان باطل غائب ہو جاتے ہیں، تم کسی کو بھی یاد نہیں کرتے بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد کرتے ہو۔ اللہ فرما رہے کہ ایسے موقع پر جب مصیبت آتی ہے تو ایسے موقع پر تمہارے سب معبودان باطل غائب ہو جاتے ہیں، ان کو تم نہیں پکارتے، صرف اللہ وحدہ لا شریک کو پکارتے ہو۔ یہاں پر تفسیر ابن کثیر کے اندر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو جہل کے بیٹے ہیں، ان کا ایک واقعہ یہاں پر نقل کیا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا اور مسلمان لشکر مکے کے اندر داخل ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنان اسلام کو تو عام معافی کا اعلان کیا، لیکن اس میں کچھ چند ایسے کفار تھے جن کی معافی کا اعلان نہیں ہوا، اور فرمایا آپ نے جہاں یہ ملے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے اندر بھی یہ ملے تو ان کو قتل کر دو، کیونکہ ان کے جرائم بڑے سخت تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو قتل کرنے کا اعلان کیا اور سب کو معاف کر دیا۔ انہی آدمیوں میں جن کو قتل کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، انہی میں سے ایک ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ وہ بھی مکہ سے فرار ہو گئے کہ اب ہم کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ مسلمان تو فاتحانہ انداز میں مکے میں داخل ہو گئے، اب ہم کو بھی قتل کر دیا جائے گا، وہاں سے فرار ہو گئے۔ آگے چل کر کے سمندر ملا، سمندر میں کشتی پر سوار ہو گئے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ کشتی ہواؤں اور طوفانوں کی زد میں آ گئی، اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب سے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو بھائی، اب سارے معبودان باطل کو ترک کر دو، اب صرف اللہ وحدہ لا شریک کو پکارو۔ چنانچہ سارے لوگ اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر کے بیٹھ گئے، التجا کرنے لگے، یا اللہ اس طوفان سے، اس مصیبت سے ہم لوگوں کو، اس بلا سے ہم لوگوں کو نکال دیجئے۔ اور حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں یہ سوچا کہ جب میں اس مصیبت سے نجات پا جاؤں گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر دین اور اسلام قبول کر لوں گا۔ یہ سوچ کر کے دل کے اندر دعائیں مانگ رہے تھے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مصیبت سے نجات دے دی۔ دوسری طرف ان کی جو بیوی تھی ام حکیم بن حارث، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے شوہر کے لیے امان طلب کی کہ یا رسول اللہ، ہمارے شوہر کو آپ امان دے دیجئے، بخش دیجئے، معاف کر دیجئے، میں اس کو لاؤں گی اور آپ کی خدمت میں حاضر کروں گی اور اس کو اسلام لانے کی ترغیب دوں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کریمانہ کے پہاڑ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنے شوہر کو لاؤ۔ چنانچہ یہ اپنے شوہر کو تلاش کرنے کے لیے گئیں تو ان کا شوہر سمندر سے پار ہو گیا تھا، ملا تو ان کی بیوی ام حکیم بن حارث نے کہا کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ چلیے۔ تو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی میں کیسا جاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھ کو قتل کرنے کا اعلان کر دیا ہے، میں کیسا جاؤں؟ تو بیوی نے کہا کہ نہیں، آپ چلیے، میں نے آپ کے لیے امان طلب کر لیا ہے، آپ کو کچھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہیں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرتپاک انداز میں اٹھ کر کے ان کا استقبال کیا، اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا۔ ایمان قبول کرنے کے بعد اتنے بڑے بڑے مارکوں میں انہوں نے حصہ لیا، اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی، یہاں تک کہ غزوہ یرموک جو رومیوں سے مسلمانوں کا بہت بڑا مارکہ ہوا ہے، جس میں رومیوں کی کئی لاکھ کی تعداد تھی، کئی لاکھ فوج تھی، اور مسلمان صرف 30-40 ہزار ہی تھے، لیکن اتنے بڑے لشکر کو مسلمانوں نے تہس نہس کر کے برباد کر دیا۔ اسی لڑائی میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاں فروشی کے ساتھ لڑائی کی، جہاد کیا، قتال کیا، یہاں تک کہ اسی لڑائی میں انہوں نے جام شہادت بھی نوش فرمایا۔ یہ ان کا واقعہ اسی سلسلے میں بیان کیا گیا ہے انہی آیات کے ضمن میں کہ جب کفار کو کوئی مصیبت آتی ہے سمندر میں تو اس طریقے سے جو اللہ کو پکارنے لگتے، پھر جب سمندر سے باہر آتے تو پھر اپنی اصلی حالت پر آ جاتے۔ اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تم سمندر سے جب باہر آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ تم کو سمندر سے باہر بھی دھسا دے، جیسا کہ قوم لوط کو اور قوم عاد کو، قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے اندر مبتلا کیا۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ پھر دوبارہ تم کو سفر کرنے پر مجبور کرے، اور جب تم سفر کرنے پر مجبور ہو جاؤ، سمندری سفر کرو، تو
تو پھر اللہ تعالیٰ تم کو سمندر کے اندر غرق کر دے تو تم اس بات پر مطمئن مت ہو جاؤ کہ سمندر سے تم باہر نکل گئے، پھر اپنی اصلی حالت پر آ گئے، معبودان باطل کی پرستش کرنے لگے، اور اس کے بعد تم جو پھر معبودان باطل کی عبادت کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ تم کو سمندر میں بھی ڈبو سکتا ہے، سمندر کے باہر بھی غرق کر سکتا ہے، اور تم کو سمندر کے اندر پھر لے جا کر کے تم کو سمندر کے اندر بھی غرق کر سکتا ہے۔ تم اس بات سے مطمئن نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ سمندر سے تم کو جب اللہ نے نکالا اور اللہ نے نجات دی تو تم کو یہ چاہیے تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، اللہ تعالیٰ کی شکریہ، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے۔ اس کے بجائے دیکھو انسان کتنا بڑا ناشکرا ہے، نافرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی ساری نعمتیں نازل کر رہا ہے۔ سمندر کے طوفانوں کے زد میں آیا، اس کو اللہ نے بچا لیا، پھر باہر آیا، پھر اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کفار کو، مشرکین کو تنبیہ کر رہے ہیں، وارننگ دے رہے ہیں کہ تم اس بات پر مطمئن مت ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے، قدرت کاملہ حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو جہاں چاہے وہاں مار سکتا ہے، جہاں چاہے تم کو وہاں تباہ و برباد کر سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلی امتوں کو اور نافرمان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے برباد کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت۔